خواتین و حضرات، کام دو طرح سے ہوتے ہیں، یا تو بہت بڑا کام تھوڑے عرصے کے لیے کیا جائے، یا پھر کوئی ایک چھوٹا سا کام مستقل کیا جائے۔ یعنی انسان یا تو شعلہ ہو سکتا ہے یا پھر شمع۔ ترقی یافتہ ممالک شمع ہوتے ہیں، پسماندہ ممالک شعلہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ رمضان کو لے لیجئے۔ ہم ایک رمضان کے مہینے میں 30 دن تک بہت عبادت کرتے ہیں اور پھر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو ایز اے تہوار یا سال میں آنے والے ایک پروگرام کے طور پہ لیتے ہیں، ایک ٹریننگ پروگرام کے طور پہ نہیں لیتے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم رمضان کو کسی بھی ایک چیز کو شروع کرنے کا ٹائم سمجھ لیں تو ہم اس کو پھر رمضان کے بعد پورا سال کر سکتے ہیں۔ لیکن رمضان شروع ہونے سے پہلے کوئی بھی ایک ریزولوشن ہمارے دماغ میں نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ نیو ایئر کا ایک ریزولوشن ویسٹرن نیشنز اپنے لیے طے کرتی ہیں اور اس کو پھر فالو کرتی ہیں۔ رمضان میں ہم کوئی ایک ایسا ریزولوشن نہیں بنا پاتے جس کو ہم پورے سال فالو کر سکیں، بلکہ کہیں لاشعور میں ہم نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی عید آئے گی لائف دوبارہ نارمل ہو جائے گی، یعنی رمضان میں کی ہوئی کوئی چیز اس کے بعد فالو اپ میں یا مستقل نہیں چلے گی۔ یہ بیسک ریزن ہے ہمارے ڈاؤن فال کا، ہمارے ترقی نہ کرنے کا، کیونکہ ہم 30ویں دن جب عید آتی ہے تو ہم اس کو اینڈ سمجھتے ہیں، وہاں سے بگننگ نہیں لیتے۔ اگر ہم رمضان میں کچھ کام مستقل اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنانے کا عزم کر لیں تو ایک بہت بڑی چینج تمام مسلمانوں میں آنی شروع ہو جائے گی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی 4 ایسی بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ ہیں قرآن، خوراک، ذکر اور نماز۔ قرآن، خوراک، ذکر اور نماز۔ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ پک کر لیجئے، ٹارگٹ میں آپ کے سامنے ہر ایک کے دیے دیتا ہوں۔ ٹارگٹ طے کر لیجئے اور رمضان میں اس میں فالو کیجئے کہ آپ نے 10 قرآن کی آیتیں سمجھنی ہیں۔ روز آپ نے قرآن کی 10 آیتیں اپنی زبان میں سمجھنی ہیں۔ اس کے لیے طریقہ بہت آسان ہے، اپنے اسمارٹ فون کے اندر آسان قرآن کا ترجمہ ڈال لیجئے، وہاں پہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیا ہوتا ہے، اور 10 آیتیں روز کی پڑھنا شروع کر دیں اور پھر یہ سلسلہ سارا سال مت چھوڑیں۔ ایون سم ڈیز، کچھ دن جب آپ 10 آیتیں نہ پڑھ سکیں تو اگلے دن 20 آیتیں پڑھ لیں، لیکن ایک دن سے زیادہ کا گیپ مت کریں۔ کچھ بھی ہو، سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، کسی میٹنگ میں ہیں، اپنی 10 آیتوں کا کوٹا پورا کر لیں۔ دوسرا میں نے کہا تھا قرآن کے بعد خوراک۔ اپنی خوراک کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ دوپہر کا کھانا سکپ ہو جائے، صبح کا ناشتہ اچھا ہو جائے، اور دوپہر کا کھانا سکپ کر کے آپ پھر مغرب کے پاس رات کا کھانا کھانے کی عادت ڈال لیں۔ یعنی تقریباً وہی بات جو ہم رمضان میں فالو کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ سحری ذرا جلدی ہوتی ہے، صبح کا ناشتہ رمضان کے بعد دیر سے ہوگا، لیکن اس کے بعد دوپہر کا کھانا نہیں ہوگا، اور افطار کے ٹائم پہ رات کا کھانا ہوگا۔ اس سے آپ کی صحت کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا، کولیسٹرول کنٹرول میں آئے گا، بلڈ پریشر، شوگر، یہ ساری چیزیں آپ کی کنٹرول میں آ جائیں گی۔ تیسرا آپ ایک اپنے لیے منشور ایک ایم جو سیٹ کر سکتے ہیں وہ ہے ذکر کا۔ مثال کے طور پہ آپ رمضان میں یہ سیٹ کر لیں کہ ان 3 ذکروں میں سے کوئی ایک ذکر 100 کی تعداد میں کیا کروں گا یا کیا کروں گی۔ پہلا تو ہے وہ افضل الذکر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سیدھا عرش تک جاتا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ یہ طے کر لیں کہ یہ ایک ذکر اب میں نے سارا سال کرنا ہے۔
دوسرا ذکر ظاہر ہے درود شریف ہے، آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے 33 دفعہ صرف درود شریف روز پڑھنا ہے، اور وہ پھر آپ سارا سال کرتے رہیں۔ اور تیسری جو دعا ہے جو قرآن میں بڑی مشہور، اور وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ یہ طے کر لیں کہ یہ 33 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ آپ نے روز کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کی ریت ڈال لیں۔ اور چوتھی چیز نماز کی ہے۔ ہم سحری میں اٹھتے ہیں، اور اکثر لوگ سحری میں اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ آپ یہ عادت بنا لیں کہ یہ 2 رکعت اب میں نے پڑھنی ہے۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ چاروں کام شروع مت کریں، 2 بھی مت کریں، 3 بھی مت کریں۔ ہر سال ان چاروں میں سے کوئی ایک اپنا ایم بنا لیں کہ سارا سال میں نے یہ کرنا ہے، قرآن، خوراک، ذکر یا نماز۔ رمضان ابھی شروع ہوا ہے، دیکھیے آپ ان میں سے کون سا ایک کام مستقل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا میں شعلہ بھڑکتا ہے، آس پاس چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے روشن کرتا ہے، شاید کہیں آگ لگا دے، شاید کسی کو جھلسا دے اور ختم۔ لیکن شمع جو ہے وہ صبح ہونے تک مسلسل جلتی ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ لوگ شعلوں کو یاد نہیں رکھتے، لوگ شمع کو یاد کرتے ہیں۔ اس رمضان میں آپ شمع بننے کی کوشش کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔